ملاقاتیں ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ شاہ کے سبھی بھائی بہنوں کے پاس ایک ایک محل تھا، جن میں سب کے لیے دسیوں خدمت گزار اور طرح طرح کے نوکر و ملازم اور نگہبان ہر وقت ایک پیر سے کھڑے رہتے۔ ان محلوں سے جو دستاویزات دستیاب ہوئی ہیں ان کو دیکھنے کے بعد ایک اور بات جو معلوم ہوئی ہے کہ ان محلوں میں طرح طرح کے حیوانات بھی پلے ہوئے تھے، اور ولی عہد کے محل میں تو ایسے ایسے حیوانات تھے جن کی پرورش کی خود ولی عہد کو کافی فکر رہتی اور آرڈر کرتا، اور اس کا وہ بہت ہی شوقین تھا۔ اس محل میں مختلف نسل کے کتے، بندر، زرافہ اور مور کے علاوہ بھی بہت سے حیوانات اور پرندے پلے ہوئے تھے، اور ان کی نگہداشت پر بڑی خطیر رقم خرچ ہوتی۔ اس کام کے لیے ایک الگ احاطہ یا باؤنڈری بنائی گئی تھی، اور ان جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے پورا ایک عملہ ہوا کرتا تھا، اور ان جانوروں اور حیوانات کے کھانے کا انتظام بھی بڑے اعلیٰ پیمانے پر کیا جاتا تھا۔ ان محلوں کے اس عظیم کمپلیکس کا سارا انتظام اور اخراجات اور اس کے بجٹ کی فراہمی کی ذمہ داری وزارت دربار پر تھی، جس کا وزیر شاہ براہ راست خود مقرر کرتا تھا۔ وزیر دربار کو پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ دربار کا جو بجٹ ہوتا اس کی کوئی معین رقم نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی کو اس کے بارے میں علم ہوتا۔ سعد آباد کے اصلی محل کا نام سفید محل یا کاخ سفید تھا، جہاں شاہ اور اس کی بیوی گرمیوں کے دن گزارتے تھے۔ اس عالیشان اور بڑے محل کی تعمیر کا کام 1931 میں شاہ کے حکم پر شروع ہوا، اور 1936 میں اس کا کام مکمل ہوا، جبکہ اس کے 3 برسوں بعد اس کا افتتاح ہوا۔ سفید محل کی تعمیر اور معماری جرمنی کے شاہی محل سے متاثر تھی، جس میں محل کے چاروں جانب 4 ستون ہیں، جبکہ دیواروں کے اطراف میں روشندان بھی بنائے گئے ہیں جن سے روشنیوں کا انتظام ہوتا ہے۔ ساتھ ہی دیواروں کے چاروں طرف شاہنامہ کی جنگوں کے قصے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ 1966 سے 1970 کے برسوں میں فرانسیسی ڈیزائنروں نے فرح کے کہنے پر محل کی آرائش کا کام دوبارہ شروع کیا، اور شاہ پر قاتلانہ حملے کے واقعے بعد اس کی تمام کھڑکیوں کو بلٹ پروف کر دیا گیا۔ محل میں الگ الگ طرح کے 54 ہال اور کمرے تھے، جن میں سرکاری اور غیر سرکاری پروٹوکول کے لیے 10 بہت ہی وسیع و عریض ہال تھے۔ اس انتہائی عالیشان محل میں جو یورپی جمالیات کا انعدام تھا، فرح اور شاہ کے لیے زندگی کے دن بسر کرنا بہت ہی خوشگوار تھا۔ فرانسیسی اور اشرافی طرز کے فن معماری سے تیار شدہ محل کی یہ آرائش فرانسیسی معماروں کے ذریعے انجام پائی تھی، اور دربار نے بھی اس کے لیے دل کھول کر خطیر رقم خرچ کی تھی۔ فرانس کے کارخانے سور کے جس کے پہلوی خاندان کے افراد کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلقات تھے، سبز و طلائی رنگ کے گلدان جن کی ڈیزائنوں کو نیپولین بوناپارٹ کی ڈیزائن کے نام دیا جاتا تھا، اور جس طرح کے آرٹ اور نقش و نگار بوناپارٹ کے دربار میں ہوا کرتے تھے، اس طرح کے گلدان بنا کر یہاں بھیجتے تھے۔ دوسری طرف جرمنی کا کارخانہ روزنٹال بھی مسلسل ایران کے شاہی دربار میں آرڈر وصول کرتا اور شاہی دربار کے کرسٹل کے جام و دیگر ظروف تیار کرتا۔ اس کے علاوہ فرانس کے اور کئی کارخانے بھی اس کام میں مصروف تھے، اور اس کے لیے وہ آرڈر بھی وصولتا تھا۔ ان برتنوں کے آرڈر دینے سے پہلے ان کارخانوں کے نمائندے آتے اور وہ اپنے ساتھ کیٹلاگ لاتے اور پھر سیمپل دربار کے افراد کے سامنے پیش کیے جاتے۔ جو ماڈل یا ڈیزائن پسند کی جاتی جن میں ڈنر سیٹ اور اس کے لوازمات میں جملہ کانٹے، چمچے، پلیٹیں، غرض پذیرائی کے تمام لازمات ہوتے، ان کا آرڈر دیا جاتا۔ البتہ یہ سب کچھ وزارت خارجہ کو دیا جاتا، اور پھر وزارت خارجہ یہ سارے سیمپل شاہی خاندان کے افراد کی خدمت پیش کرتی
ان پر کئی بار مذاکرات انجام پاتے. خود شاہ اور ملکہ کے درمیان بھی اس موضوع پر مذاکرات ہوتے. پھر یہ لوگ ان کی خریداری کا فیصلہ کرتے، جس میں فیصلہ ہوتا ہے کہ کتنے برتن خریدے جانے، کون کون سے خریدے جانے، چھوٹا سیٹ ہوگا یا بڑا سیٹ ہوگا. چھوٹا سیٹ 6 افراد کے لیے ہوتا تھا اور بڑا سیٹ 25 لوگوں کے لیے ہوتا. البتہ یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے ایک آدمی کے لیے کم از کم 25 پیسز ہوتی. یعنی اگر کوئی ایک شخص محل میں دوپہر یا رات کے کھانے کے لیے آتا تو اس کے سامنے برتنوں کی 25 پیسز ہوتی، جن میں کانٹا، چھری، چمچ، پلیٹ، نمکدان، گلاس جو انواع اقسام کے ہوتے. یہ تمام ظروف صرف ایک آدمی کے لیے ہوتے اور یہ تمام ظروف زربفت کے ایک پارچے میں ہوتے اور پلیٹوں کے نیچے آنے والے ہر مہمان کا نام بھی کندہ ہوتا. یعنی آپ حساب کریں کہ 200 مہمانوں کے لیے اگر سب برتن کو جمع کیے جائیں تو ان کی تعداد کتنی ہو جائے گی. شاہ اور فرح ان برتنوں میں کھانے اور پینے کو اپنے اور شاہی حکومت کے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے. ہر دعوت میں بڑی تعداد میں شیشے اور کرسٹل کے برتن، خاص طور پر گلاس جو تر ہوا کرتے اور جن کے شیشے بہت ہی لطیف اور نازک ہوتے، ٹوٹ جایا کرتے تھے. اور ہم ان سب کا حساب کرتے اور پھر ان کو چور چور کر دیتے تاکہ ان گلاسوں پر شاہی حکومت کے آرم اور تاج کو مٹا دیں اور چور چور کر کے انہیں ایک مخصوص جگہ لے جا کر انہی باغات کے گوشے میں زمین کے نیچے دبا دیتے تاکہ کوئی انہیں نکال نہ سکے انہی باغات کے کسی گوشے میں. یہ حال سعد آباد کمپلیکس کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت اور سجا ہوا حال ہے، جس میں محمد رضا نے 37 سال تک مسلسل لوگوں کو دعوت دی اور ان کی میزبانی کی. اس طرح کی خرچیلی دعوتیں جن میں کتنا خرچ ہوتا ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہوتا تھا، شاہی دربار کے ذریعے کی جاتی. ہر دعوت میں بے حساب خرچ ہوتا تھا اور اتنی فضول خرچی اور اسراف ہوتا تھا کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا. جس وقت دعوت ہوتی تو مہمانوں کے لیے بہت زیادہ کھانا اور انواع اقسام کے کھانے تیار کیے جاتے اور چونکہ جن لوگوں کو مدعو کیا جاتا ان کی تعداد بھی خاصی ہوتی تو ان کی پذیرائی کے لیے حکام کی ایک بہت بڑی تعداد بھی موجود ہوتی. اسی لیے حکام اور سرکاری ملازمین جو مہمانوں کی پذیرائی کے لیے مامور ہوتے وہ سب بھی یہیں کھانا کھاتے. دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، حتیٰ بعض صبح کا ناشتہ بھی یہیں کرتے اور رات بھی یہیں گزارتے. نتیجے میں بہت زیادہ اور بے تحاشا خرچ ہوتا. کئی بار ایسا ہوا کہ شاہ حسین ایران آتا، وہ تو اس طرح ایران آتا ہو جاتا کہ ہمارے ذرائع ابلاغ میں اس کے آنے جانے کی اطلاع بھی نہیں ہوتی تھی. بہت ہی آسانی کے ساتھ صبح میں آتا اور دوپہر بعد چلا جاتا. یا اسی طرح مصری صدر انور سادات، وہ بھی ان لوگوں میں سے تھا کہ مجھے یاد ہے کہ وہ صرف 3 گھنٹوں کے لیے ایران آتا اور دوپہر کا کھانا کھا کر چلا جاتا. اور اگر ان لوگوں کے ٹھہرنے کا پروگرام ہوتا تو انہیں سبز محل میں ٹھہرایا جاتا. اردن کے شاہ حسین کو ایک بار اس کی ملکہ عالیہ کے ساتھ دعوت دی گئی. شاہ حسین کی ملکہ عالیہ بعد میں ایک ہوائی سانے میں ہلاک ہو گئی تھی. جب ملکہ عالیہ کو ایران آنے کی دعوت دی گئی تو وہ تنہا آئی تھی، شاہ حسین اس کے ساتھ نہیں آئے تھے. ہم لوگوں نے دیبا محل میں اس کی پذیرائی کی. میرے خیال میں وہ 10 دنوں تک ایران میں ٹھہری تھی. انور سادات بھی جب ایران آتا تو بہت زیادہ نہیں ٹھہرتا. یہی دونوں ایران کا زیادہ دورہ کرتے تھے. حتیٰ مجھے یاد ہے کہ نوشہر میں بھی یہ لوگ مہمان تھے. پہلی فروردین یعنی عید نوروز کے موقع پر شاہ کو کش جانا تھا تو ہم لوگ بھی مجبور تھے کہ اپنا سارا سامان اٹھائیں اور 1 ہفتہ پہلے سے ہی کش کے لیے روانہ ہو جائیں. کھانے پینے کی ظروف لے جانے کی ذمہ داری میری تھی. ہم وہاں مہمانوں کی پذیرائی کی تیاری کر رہے تھے اور جو سارے مہمان تھے وہ آتے جا رہے تھے، بڑی تعداد میں آ رہے تھے اور غیر ملکی مہمان بھی وہاں بڑی تعداد میں موجود تھے. انیس سو 79 کے ابتدائی ایام پہلوی قصر نشینوں کے خلاف عوام کے احتجاج اور اعتراضات کے اپنے عروج پر پہنچنے کے ایام تھے اور سر انجام 11 فروری 1979 کو ایران کی تاریخ میں قصر نشینی کے خاتمے کا دن تھا.